بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نور حسن جوکھیو، آپ دیکھ رہے ہیں نور.جوکھیو 786۔ آج ہم 11ویں اردو کے پیپر کے بارے میں ہم سمجھیں گے اور اس کے گیس پیپر کس طرح سالو ہوتا ہے، وہ گیس پیپر ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح گیس پیپر میں کون کون سے امپورٹنٹ کوسچن سے وہ آتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے اردو کی کتنی بکس ہیں، کیونکہ پیپرز وہاں پہ آتے ہیں، ٹیچرز بھی بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں، بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کون سا بیٹا اردو کا پیپر ہے۔ اردو تو ہے، اردو نارمل ہے، اردو ایزی ہے، تو یہ تھوڑے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اردو نارمل مدر ٹنگ والوں کے لیے، جن کی مادری زبان اردو ہے اور جنہوں نے میٹرک کے اندر اردو نارمل دیا ہوگا، آسان سندھی دیا ہوگا۔ جنہوں نے میٹرک کے اندر سندھی نارمل آسان اردو دیا ہے، ان کے لیے اردو آسان ہوگی، ایزی اردو۔ اس کے لیے آپ اپنا ایڈمٹ کارڈ پہ بھی دیکھ لیں، وہاں پہ اردو نارمل لکھا ہوا ہے یا آسان اردو، اردو ایزی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، آج تو ہم نان مدر ٹنگ کی ہی گیس پیپر کی بات کریں گے، مگر اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں دو اور اردو کون سی ہیں۔ آسان اردو جو نان مدر ٹنگس والے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اردو الیکٹیو ہوتی ہے، اردو ایڈوانس، وہ ہیومینٹیز گروپ کے جو آرٹس گروپ کے ہیں وہ اپنی سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس میں سندھی ایڈوانس کے بھی پیپر ہے، سندھی الیکٹیو جسے ہم کہتے ہیں، اور انگلش ایڈوانس، انگلش الیکٹیو بھی ہے۔ تو یہ لینگویج کے آرٹس والوں کے لیے اردو الیکٹیو یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، مگر یہ ہے کہ اردو ایزی یہ بھی کمپلسری ہے، کیوں بہت سارے اسٹوڈنٹ ٹیچرز بھی پریشان ہیں، اردو کمپلسری ہے، لازمی اردو۔ تو لازمی اردو بھی دو ٹائپ کی ہیں، آسان اردو ہے اور اردو نارمل ہے۔ آج جو ہم یہ بک آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، ہم اسی کا گیس پیپر دیکھیں گے کہ اس میں اس بار کیا پیپرز میں آنے کے چانسز ہیں اور ہمیں کس طرح تیاری کرنی ہے۔ حصہ الف، جس میں ایم سی کیوز ہوں گے، وہ کل 20 نمبرز کا ہوگا، اور وہ یہ پوری بک پورے سلیبس میں آپ کے پاس یہ ایم سی کیوز آ سکتے ہیں۔ ہاں، مگر اس کے اندر یہ پورے بک سے آ سکتے ہیں۔ میں آپ کو جو ریکمینڈ کر رہا ہوں وہ لازمی نصاب میں یہ دیکھ لیجئے گا کہ شامل تمام جتنے بھی اسباق ہیں، نثر ہیں، ان کے نام اور ان کے مصنفین کے نام آپ نے لازمی یاد کرنے۔ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے فہرست پوری یاد کرنی ہے۔ فہرست کے اندر بہت زیادہ ایم سی کیوز، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ایم سی کیوز آ سکتے ہیں، 3 سے 4، بعض اوقات 5 بھی آ سکتے ہیں، 2-3 تو کنفرم ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان میں نظمیں اور شعرا، یعنی کہ وہ بھی جو فہرست میں ہیں، وہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد ایم سی کیوز میں آپ کے نصاب میں شامل جتنے بھی شاعر ہیں، مصنفین ہیں، ان کی لکھنے کی خصوصیات، اور پہلے تو ان کے بارے میں، ان کی وجہ شہرت، ان کے اصل نام، اس نے کتنی تصانیف لکھی ہیں، کتنی کتابیں لکھی ہیں، پھر ان کی جو خصوصیات ہیں شاعرانہ یا نثر کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے، تو یہ پوری ڈیٹیل آپ کے پاس آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد وہ آپ کے بعد نظمات کی جو حیت ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے، اسباق اور ان کی جو ماخذات ہیں، ان کے بیچ میں کوئی ایم سی کیوز آ گیا، کردار کے بارے میں بھی آ سکتا ہے، تو محاوروں کے بارے میں یہ محاورے اور کہاوتیں یہ 1-2 یہ بھی دے دیتے ہیں، تو یہ بھی ایم سی کیوز میں آنے کے چانسز ہیں۔ حصہ ب، مختصر جوابات کے سوالات ہوں گے، یہ ٹوٹل 40 نمبرز کے ہیں، تو اس میں کیا کیا آئے گا آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا، حصہ ب اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ ایم سی کیوز دکھا دوں کہ ایم سی کیوز کس ٹائپ کے ہوں گے۔ جیسے تصوف کے امام کہلائیں گے، یہ بہت زیادہ آنے والا ہے۔ میدان جنگ کے خالق، یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ مصنفین کے نام لازمی پوچھے جاتے ہیں، اب اس میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ کچھ ایم سی کیوز آپ کو دکھا دیتے ہیں، تقریباً 15 ایم سی کیوز ہم نے بنائے ہوئے ہیں، تو یہ آپ دیکھ لیں۔ حصہ ب میں سب سے فرسٹ جو کوسچن 2 آتا ہے، اس میں سے غزلیات کے اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی 5 اشعار ہوں گے، جس میں سے آپ نے 2 اشعار کی تشریح، ما، حوالہ اور تعارف، یعنی کہ وہ شاعر جو ہے اس کا نام لکھنا ہے اور اس کا چھوٹا سا تعارف لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کا اس شعر کا حوالہ دینا ہے کہ ہمارے نصاب میں اس جو بھی ایک نظم ہوگی، اس نظم سے اس شاعر کا یہ شعر ہے، اور اس کے بعد اس شاعر کا تعارف چھوٹا سا، اس کے بعد اس کی تشریح کرنی ہے۔ تو یعنی کہ یہ 3 پیراگراف سے الگ الگ پیراگراف ہوں گے، پھر تشریح کے آپ 2-3 پیراگراف لکھ رہے ہیں وہ الگ ہوں گے۔
آپ صرف ان 4 شعراء کی آپ صرف اشعار اچھی طرح پڑھ لیں، ان کی تشریحات اور ان کو سمجھ لیں، تو بھی آپ کے چانسز زیادہ ان 4 کے، میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ ان 4 کے زیادہ آنے کے چانسز ہیں۔ اس کے آگے جتنے بھی کوسچن آئیں گے ان کے اوپر میں نے نمبرز بھی لکھے ہوئے ہیں، 10 نمبرز کے، یہ ٹوٹل اس کے 10 نمبرز ہیں ایک کوسچن کے، اور 10 نمبر کا مطلب ہے کہ آپ نے 2 پیجز میں یہ لکھنے ہیں، شاعر ہیں تو پھر بھی آپ نے 2 پیج تو فل ہی ہوں گے، 2 سے اوپر ہی ہو جائیں گے۔ اب اقتباسات میں کیا کرنا ہے، آپ نے اس کی تشریحات لکھنی ہے، 3 اقتباسات میں سے کسی ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو کسی بھی پیراگراف ایک اٹھا کے آپ کو دیں گے، اس میں سے آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے کہ یہ سبق کون سا ہے، اور اس کے بعد اس کے مصنف کا نام کیا ہے، اور اس کے بعد یہ کس کو کہتا ہے، اور یہ پھر اس کی پوری ڈیٹیل لکھنی ہے۔ اقتباس کے لیے بھی میں آپ کو یہ 4 لیسنز ہیں وہ آپ کو ریکمنڈ کر رہا ہوں: قومی اتفاق، ذاتِ گویا، خط غالب، خط اقبال اور زیور کا ڈبہ۔ کوسچن نمبر 4 ہے، اس میں آپ کو کوسچن نمبر 4 کے اندر آپ نے بند کی تشریح کرنی ہوگی، 4-5 لائن کا ہوگا، وہ بند ہوگا، بند کی آپ نے تشریح کرنی ہے، یا کسی بھی نظم کا آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہے۔ اور بند یا مرکزی خیال کے لیے میں آپ کو یہ 5 لیسنز ریکمنڈ کر رہا ہوں: رہ نام اللہ کا، یا رب چمن نظم کو گلے زار ارم کر، اور مرد مسلمان نوائے سروش اور تن بتقدیر۔ سوال نمبر 5، اسباق کے خلاصے لکھنے ہوں گے، ان کے یہ میں آپ کو سامنے: فاقے میں روزہ، زیور کا ڈبہ، بابا نور، آب حیات، بیگم کی بلی، ان کے آپ کوسچن آنسر بھی یاد کر لیں، اور ان کا تاکہ کوسچن آنسر یاد ہو جائیں گے، خلاصہ بھی یاد ہو جائے گا، ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے، پھر آپ کو جو بھی ایزی لگے، کیونکہ ان میں کوسچن نمبر 5 میں 3 اسباق دیے ہوں گے، ایک اسباق کا آپ کو مصنف کا نام اور مختصر تعارف کے ساتھ پورا خلاصہ لکھنا ہے، یا 8 مشقی سوالات ہوں گے، ان کے آپ نے ان میں سے 5 کے جوابات دینے ہیں۔ اس طرح کے سوالات ہو سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی کوسچنس ہوں گے اس طرح کے، ان میں سے آپ نے 5 کے جوابات دینے ہیں، یا آپ نے وہاں پہ وہ خلاصہ لکھنا ہے۔ اب آتے ہیں حصہ جیم، تفصیلی جوابات کے سوالات کی طرف، اس کے ٹوٹل 40 نمبرز ہیں۔ اب یہ کوسچن نمبر 6، اس میں شاعر کلام کی خصوصیات پر پورا تبصرہ لکھنا ہے، 3 شعراء آپ کے پاس ہوں گے، جس میں سے کسی ایک شاعر کی کلام کی خصوصیات پر تبصرہ کرنا ہے۔ تبصرے کا مطلب ہے 3 پیجز، آپ کے 3 پیج سے زیادہ ہونے چاہیے، کم نہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ 1-1.5 پیج پہ آپ نے تبصرہ کر لیا۔ یہ 20 مارکس ہیں، 20 مارکس آپ نے اس کی باقاعدہ ہیڈنگس جس طرح ہوتی ہیں، وہ ہر پیراگراف، ہر ہیڈنگس اس کے ان کے شعراء کے بارے میں وہ پوری لکھنی ہے، ان کا کلام کس کے بارے میں کیا ہے، پہلے تو شعراء کے بارے میں، پھر ان کے کلام کے بارے میں، تو یہ ساری چیزیں۔ تو ان کے لیے میں یہ 4 شعراء آپ کے پاس ریکمنڈ کر رہا ہوں: خواجہ میر دت، میر تقی میر، مرزا اسد اللہ خان غالب، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ تو ان میں سے آپ نے یاد کرنے ہیں، بلکہ سمجھنے ہیں، اپنے الفاظ میں لکھنے ہیں، یہ مادری زبان ہے، ایسا نہ ہو رٹا بیس والا کام نہیں کرنا، یہ آپ نے بہت زیادہ کوشش کریں آپ اپنی الفاظ میں جو آپ نے سمجھا ہے ان کے بارے میں وہ لکھتے جائیں۔ کوسچن نمبر 7 ہے، نثر نگار کے اوپر آپ نے وہی پورا تبصرہ کرنا ہے، اور ان کے بارے میں لکھنا ہے، ان کے حالات، انہوں نے کیا کیا لکھا، ان کی کتابوں کے بارے میں، نثر نگاروں کے اوپر آپ نے مکمل تبصرہ کرنا ہے۔ یہ بھی کم از کم 3 پیج سے اوپر کا ہونا چاہیے، کیونکہ 20 مارکس کا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں سے 1-1.5 پیج لکھ لیں تو آپ کو فل مارکس نہیں مل سکیں گی۔ آپ کو زیادہ مارکس کے لیے آپ کو باقاعدہ ہیڈنگس دے کے ان کو پراپر طریقے سے لکھنا ہے۔ آپ کو موضوع دیے ہوئے ہوں گے، کسی بھی موضوع پہ یا تو آپ نے کوئی مضمون لکھ لینا ہے، مضمون کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آئندہ کے لیے آپ کو جتنے بھی گیسٹ پیپر ہیں آپ کو ضرور اس کے ساتھ ملتے رہیں۔